عباس اس شیر کو کہتے ہیں جو اپنی جگہ پہ کھڑا رہے، صرف نظریں اٹھائے اور شیطان خود بخود نیچے گر جائے۔ عباس آ گئے، دعا کی علی نے، پروردگار مجھے عباس دے، اور عباس کو کہا جاتا ہے تمنا علی، کہا جاتا ہے۔ تو تمنا کب پیدا ہوتی ہے؟ تمنا کب پیدا ہوتی ہے؟ کہنے لگے یہ آپ کو تب پتا چلے گا جب آپ ایک زندہ آدمی سے ملیے اور ایک مردہ آدمی سے ملیے۔ میں ایک زندہ آدمی سے ملا، میں نے کہا سرکار آپ کی تمنا کیا ہے؟ کہیں نہ پوچھیے، لینڈ کروزر لینا چاہتا ہوں، 10-12 جو ہے 16 چکر بس لینا چاہتا ہوں، اور 500 بیگھے کھیت لینا چاہتا ہوں، یہ ہو جائے بلڈنگ ہو جائے، یہ ہو جائے۔ میں نے کہا بس کریے آگے جانے دیجیے۔ اعلان ہوا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا کہ چلیے ان سے بھی پوچھ لیں۔ میں نے کہا کہ مرحوم کہاں؟ کہیں کمرے میں ہیں۔ میں نے کہا ان سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہنے لگے بات کرنی ہے کہ دیدار کرنا ہے؟ میں نے کہا نہیں بات کرنی ہے، کہ چاہیے تشریف لے جائیے اندر۔ میں گیا، میں نے چادر ہٹائی اور میں کہا دیکھیے آپ کے عزیز تو رونے پیٹنے میں لگے ہیں، آپ ہم سے چپکے سے بتا دیجیے آپ کی تمنا کیا ہے، کتنا مہنگا کپڑا لیں، کس سے 40واں پڑھوائیں، کس سے تیجا پڑھوائیں۔ اتنے میں 2-4 آدمی باہر سے آئے، میرا بازو پکڑا، کہنے لگے لگتا ہے مولانا کے کچھ عزیز ہیں، یہ دماغ پاسر ہو گیا ہے۔ میں کہا میرے دماغ کا کیا اثر ہو گیا ہے؟ کہنے لگے اگر دماغ پاسر نہ ہوتا تو مردے سے تمنا پوچھتے۔ میں نے کہا ارے موت ان کو آئی ہے کہ تمنا کو؟ موت ان کو آئی ہے کہ تمنا کو؟ کام سے نہ لگے آپ اس سے پوچھیے جس نے موت کو بنایا۔ میں نے کہا پروردگار موت کس میں آتی ہے؟ اللہ نے کہا قرآن پر کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، موت آتی ہے نفس کو، موت آتی ہے نفس کو، تو جس کا نفس اس کی تمنا، میرا نفس میری تمنا، آپ کا نفس آپ کی تمنا، آپ کا نفس آپ کی تمنا، جس کا نفس اس کی تمنا، اور علی ہے نفس اللہ۔ نہیں پہنچی میری بات؟ علی ہے نفس اللہ۔ تو اگر علی نے شب ہجرت سے پہلے تمنا کی ہو تو علی کی تمنا، اور اگر شب ہجرت کے بعد کی ہو، بات تو بہت بڑی لگ رہی ہے۔ علی تو ہے نفس اللہ، اور موت آتی ہے نفس کو، اور جب تک نفس زندہ تب تک تمنا زندہ، اور علی ہے نفس اللہ۔ اللہ کا نفس زندہ ہے، مر نہیں سکتا، تو یہ ماننا پڑے گا کہ میرا غازی صرف پردے میں گیا ہے، میرا غازی صرف پردے میں گیا ہے۔ آ گئے علی، کہاں؟ کہا آغوش علی میں۔ علی چھوٹا علی آ گیا بڑے علی کی گود میں۔ کہیں اس منظر کو مسحری نہ دیکھ لی، کہیں اس منظر کو مسحری نہ دیکھ لی۔ عباس دھیرے دھیرے پڑھنے لگے۔ پڑھنے کا انداز کیا ہے؟ کہاں اٹھتے ہیں تو معصوم کی گود میں، بیٹھتے ہیں تو معصوم کی گود میں، کچھ بولتے ہیں تو معصوم کی گود میں، یعنی معصوم عصمت ہے بستر۔ اور جملہ میں نے دیا آپ کو بڑی پسند، عصمت ہے عباس کا بستر۔ علی کا سینہ عصمت ہی کو، علی کے سینے پر ہے عباس، 2.5 سال کا سینہ، عباس لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ علی نے کہا میرے لال کو ایک، عباس نے کہا بابا ایک، کہا میرے لال کہو دو، عباس کچھ بولے نہیں، کہا میرے لال میں کہہ رہا ہوں کہو دو، بولا عباس نے کہا بابا جس زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر چکا ہوں دو کہہ دو۔
لکھا ہے کہ عباس گئے، نصف جب گزر چکی تو سوار آیا، عباس نے کہا رک جا، کہا مجھے اندر جانا ہے، کہا میرے بابا نے کہا تو کیا اگر ساری دنیا آ جائے پہنچا کے اپنی طرف جو چاہتا ہوں، تو کیا اگر سارا زمانہ آ جائے تو اندر نہیں جا سکتا؟ سوار نے کہا میں تو جا کے رہوں گا، گانے گانے دوں گا۔ تلوار نکل آئے دونوں میں، تلوار چل رہی ہے، چنگاریاں اٹھ رہی ہیں۔ پھر تاجر تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے صبح کام پہ جانا ہے، لہٰذا اسی وقت جو کچھ بنانا ہے بنا کے رکھ دے تاکہ صبح اٹھنے میں تجھے پریشانی نہ ہو، میں کھا پی کے چلا جاؤں۔ وہ پانی لینے کے لیے باہر نکلی تو اس نے نظارہ کیا دیکھا؟ دو جوان ہیں، چنگاریاں نکل رہی ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، تلواروں کی آواز آ رہی ہے۔ ایک گڈھے میں چھپ کے دیکھنے لگی، ایک گڈھے میں چھپ کے دیکھنے لگی۔ اب کیا ہوا؟ کہا وہ شروع ہے ادھر، سوار کہتا ہے میں جاؤں گا، عباس کہتے ہیں نہیں جانے دوں گا۔ جتنے وار عباس کرتے ہیں وہ سوار اس کی کاٹ کر دیتا ہے، وہ سوار جتنے وار کرتا ہے عباس اس کی کاٹ کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھتے 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 اس کو صبح نمودار ہو گئی، دیکھتے دیکھتے اس کو صبح نمودار ہو گئی۔ اب جب اس چوکی ادھر جنگ بند ہوئی، یہ چوکی تب تو دیر ہو گئی، میرا شوہر مجھے قتل کر دے گا، یہ گھر پہنچی۔ شوہر نے کہا میں نے تجھے کتنی دیر پہلے بھیجا تھا، کہاں تھی تو؟ کہنے لگی کہیں نہیں تھی۔ کیوں کہیں نہیں تھی؟ کیوں؟ کہا تو ہم سے ایسے بول رہے ابھی تجھے قتل کر دوں گا۔ زوجہ نے کہا ہمت ہے تو قتل کر کے دکھا، ہمت ہے تو قتل کر کے دکھا۔ اس نے تلوار نکالی، زوجہ نے بھی تلوار نکال لی۔ اب وہ جتنے وار کرے سب کی کاٹ اس کی بیوی کر دے۔ اس نے کہا یہ بتا ابھی تک تو نے یہ فن مجھ سے چھپا کے کیوں رکھا؟ ابھی تک تو نے یہ فن مجھ سے چھپا کے کیوں رکھا؟ تو اس کو ہوش آیا، تلوار بیٹی کون سا فن، کون سا فن؟ یہ تو ابھی اتنی دیر سے مجھ سے تلوار چلا رہی ہے، تو کون سا فن؟ کہا میں نے تلوار نہیں چلائی۔ کہا تو نے چلائی ہے؟ اس نے کہا نہیں معاملہ یہ ہے، میں جب گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ دو سوار آپس میں لڑ رہے تھے، وہ سوار جیسے جیسے تلوار چلا رہا تھا میں نے ایسے ایسے کر دیا کہ یہ تلوار کی کاٹ ہو گئی، تلوار کی کاٹ ہو گئی۔ ارے جس کی ہلکی سی جنگ دیکھ کے عورتیں سزا ہو جائیں،
गिन भी नहीं सकती थी। उस शख्सियत का नाम है अब्बास, जो मांगा ही करबला के लिए गया था, जो मांगा ही करबला के लिए गया था। अब्बास परवान चढ़ रहे हैं अली की गोदियों में, और इतने बड़े हो गए कि जंग सिफ़ीन आ गई। सुनना है, जंग सिफ़ीन आ गई। 11 साल की उम्र या 13 साल की उम्र अब्बास की, ज्यादातर मोतबर 11-13 में से जो आप मान लीजिए। और अब्बास खैमे में, देखिए जब रसूल खुदा की वफात हुई तो रसूल खुदा के चचा तशरीफ लाए और कहा कि या अली, मैं चूंकि उनका चचा हूं इसलिए मैं ज्यादा हकदार हूं उनके विरसे का, लिहाजा जो कुछ उन्होंने छोड़ा है वो हमें दे दो। मौलाना ने कहा तो छोड़ा है वो ले लो। कहा क्या छोड़ा है? कहा एक अमामा छोड़ा है, एक तलवार छोड़ी है, एक तलवार छोड़ा है, एक जरा छोड़ी है। कहा दे दीजिए। कहा ये अमामा रखा है, पहन लीजिए। अमामा उठाना चाहे उठाई नहीं, तलवार उठानी चाहिए हिली नहीं, घोड़े पे बैठना चाहे अभी तक के दूर खड़ा हो जाए। अली ने अमामा उठा के रख भी दिया तो कहा या अली जल्दी उतार, वो भी जमीन में धर जाऊंगा। इतना वजन था मारने का। मौला से पूछा कि मौला ये बताइए कि ऐसा क्यों हुआ? तो मौला ने कहा कि मामला ये है कि मासूम का लिबास गैर मासूम नहीं पहन सकता, मासूम का लिबास गैर मासूम नहीं पहन सकता। उसके बाद मौला ने इमाम हसन को बुलाया, अमामा रखा, तलवार बांधी, अबा पिन्हाई, नालाइन पिन्हाई, छोटा रसूल हसन का कहा मेरे लाल सवारी पर सवार होकर मदीने में चक्कर लगाओ। हसन ने चक्कर लगाया, मेरे लाल हुसैन उठाया, हुसैन आए, अमामा रखा, एबा पिन्हाई, तलवार बांधी, नालाइन पिन्हाई। ये अमामा फिट कैसे आ रहा है? चूंकि मासूम का लिबास है तो मासूम के हिसाब से बन जाता है। अब मैं नहीं जानता, फैसला आपको करना है। मासूम का लिबास सिर्फ मासूम इस्तेमाल कर सकता है। जंग सिफ़ीन में मैंने देखा अली ने अपना अमामा अब्बास के सर पर रखा। अब्बास को बुलाया। आपको मालूम है जंग सिफ़ीन में जनाब मोहम्मद हनफिया से एक शामजादे ने कहा, एक शामी ने कहा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कम चाहते हैं। उन्होंने कहा क्यों? कहा बार बार तुम्हें को भेजते हैं, हसबैंड को नहीं भेजते। मोहम्मद हनफिया का जवाब सुनिए कितने बड़े आरिफ थे।